گندم کی کٹائی پورے زور و شور سے جاری ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کاشتکاروں کے پاس گندم کی کٹائی سے لے کر اس کو سنبھالنے تک کے لیے صرف 2 دن کا ٹائم بچا ہے۔ اگر ان 2 دنوں میں انہوں نے اپنی فصلوں کو سنبھال لیا تو ٹھیک، ورنہ ان کی پوری فصلیں تباہ ہو سکتی ہیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، تو جی یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک 2 دن کے بعد یعنی 28 اپریل سے ملک میں طوفانی بارشوں، ژالہ باری، آندھی اور طوفان کا سلسلہ جاری ہونے جا رہا ہے۔ موسمیاتی تجزیہ کاروں کے مطابق اس سلسلے میں پاکستان کے 90% علاقوں میں طوفانی بارشیں ہوں گی اور سیلاب کے آنے کا بھی خدشہ ہے۔ بے موسمی بارشوں اور آندھیوں کی وجہ سے پہلے ہی بہت زیادہ تعداد میں گندم کی فصل گر چکی ہے، جس سے اس کی پیداوار میں خطرناک حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ اب اگر ان 2 دنوں میں فصل کو نہ سنبھالا گیا تو پوری کی پوری فصل بھی تباہ ہو سکتی ہے۔ سو میرے کسان بھائیوں، ذرا ہمت کر لیں، کیونکہ آپ کے پاس صرف 2 دن کا ٹائم بچا ہے۔ اس قدرتی آفت کے ساتھ ساتھ ایک اور خود ساختہ عذاب کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہے بجلی کا غائب ہو جانا۔ ابھی آندھی تو دور کی بات، ہوا سے پہلا پتہ ہلتا ہے کہ بجلی اچانک سے غائب ہو جاتی ہے، اور پھر کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کب آئے گی۔ متعلقہ افسران کو کال کرو تو فون بند، نمبر ہی نہیں ملتا، اور اگر کوئی کال اٹینڈ کر بھی لے تو ایک ہی کہانی جو ہم کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی فالٹ پڑ گیا ہے اور ٹیم اس پر لگی ہوئی ہے۔ پہلے یہ عذاب صرف دیہی علاقوں میں ہی آتا تھا، لیکن چونکہ اب ہم ترقی کر چکے ہیں تو اس عذاب کا دائرہ کار شہروں تک بھی پھیل چکا ہے، اور لاہور جیسے شہر میں بھی کئی گھنٹے بجلی معطل رہتی ہے۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارے آفیشلز ہیں، جو ہمارے وابڈا کے ملازمین ہیں، اور بہت ساری کمپنیز ان کے زیر سایہ کام کر رہی ہیں، جس میں لیسکو، فیسکو، کیسکو، پیپکو، پتہ نہیں کتنی کمپنیز ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یار یہ جو ہماری تاریں ہیں، کیا یہ پلاسٹک سے بنی ہوئی ہیں کہ ہوا چلی اور اچانک سے ٹوٹ گئیں؟ تو یار خدا کا کوئی خوف کرو، پہلے ہم پر تھوڑے عذاب نازل ہوئے ہیں جو آپ کی وجہ سے بھی ہمیں اس عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس عذاب سے نمٹنے کے لیے کوئی پلان کریں۔ اگر آپ کو انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے تو حکومت سے بات کریں، لیکن خدا را پچھلے کئی سالوں کی طرح اپنے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر مت بیٹھیں، ورنہ جیسے ہم کئی سالوں سے یہ عذاب جھیل رہے ہیں، آنے والی زندگی میں بھی ہمیں یہ عذاب جھیلنا پڑے گا، جو کہ خود ساختہ عذاب ہے۔